سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کے گواہ پر اور اس کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی۔ پہلی جو چیز ہے سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اس کے اوپر گواہ بننے والا اور اس کی رقم کو لکھنے والا، ان تمام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ مجمع الزوائد کی حدیث۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے ان دونوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب یہ عورتوں کے حوالے سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اس عورت پر جو بال ملاتی ہے اور جس کے بال ملائے جاتے ہیں، اور جو جسم کو گودتی ہے اور جو جسم کو گدواتی ہے، اور تیسرا حضور نے فرمایا جو ابروؤں کے بال اکھاڑتی ہے اور اکھڑواتی ہے۔ یہ تین قسم کی عورتیں ہیں، جسم کو گودنے والی اور گدوانے والی، بال کو ملانے والی اور ملوانے والی، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابروؤں کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی۔ ان تینوں عورتوں پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت بھیجے۔ اب یہ جو عام ہے نا، یہ ابروؤں کے بال اکھاڑنا، یہ عورتوں کے اندر بڑے پائے جاتے ہیں، خاص کر لڑکیوں کے اندر یہ بہت زیادہ عام ہے کہ یہ اپنے نا ابروؤں کے بال سیٹ کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ وہ کام ہے جن پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضور نے فرمایا کہ ان عورتوں پر اللہ لعنت فرمائے کہ جو عورتیں اپنے ابروؤں کے بال اکھاڑتی ہیں۔ اور مسئلہ سن لیں کہ جو عورت ابروؤں کے بال اکھاڑتی ہے اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو اس حالت میں اس کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کا ہوگا۔ یعنی ابروؤں کے بال اکھاڑنا یہ حرام کام ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ وہ دوبارہ سے نماز کو لٹائے گی۔ اس نے جو نماز پڑھی ہے صحیح ادا نہیں ہوئی، وہ دوبارہ سے نماز پڑھے گی۔ تو لہٰذا یہ بال اکھڑوانے والوں پر بھی کیا ہے، ابرو بنانے والے پر بھی کیا ہے، پلکیں بنانا جس کو کہتے ہیں، تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جو مصیبت کے وقت زور زور سے بین کرتی ہے، یا مصیبت کے وقت بال مڑواتی ہے، یا مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑتی ہے۔ اب یہ جو عورت ہو بین کرنا اور مصیبت کے وقت بال مڑوا لینا اور کپڑے پھاڑنا، اس عورت پر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اب بین کرنا تو عام ہے نا، جب بھی ہمارے گھروں میں میت ہوتی ہے تو سب سے پہلے بین شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ شرعی حکم یہ ہے اس کو جلد سے جلد غسل دیا جائے اور اس کے بعد اس کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، کوئی اور چیز۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ جب تک کوئی عورت جا کے کسی کے کندھے پر سر رکھ کے روئے گی نہیں اس وقت تک اس کی حاضری قبول ہی نہیں ہے، مطلب ایسی سوچ بنی ہوئی، حالانکہ بالکل یہ سراسر حرام ہے، بین کرنا ہی حرام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب میت کے پاس لوگ روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اب یہ بات ہر بندے کو پتہ ہے، اب جس عورت کے والد فوت ہیں تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ کے عجیب عجیب الفاظ کہہ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، ٹھیک ہے آپ کے کنٹرول نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ الفاظ ایسے یوز کریں، آپ اپنا طریقہ ایسا اپنائیں کہ جس سے آپ کے اس والد محترم یا بھائی آپ کے فوت ہوئے یا شوہر فوت ہوئے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور بیسٹ طریقہ یہ ہے، آقا علیہ السلام نے نا حضور نے فرمایا کہ جس میت کے پاس رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کا کیا گناہ ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ جناب میں مر جاؤں نا تو مجھ پر صحیح قسم سے رونا ہے، ٹھیک سے رونا ہے، تاکہ سب کو سمجھ لگ جائے کہ فلاں چودھری صاحب ملک صاحب جو ہیں فوت ہو گئے ہیں اور ان کے گھر جنازہ ہے، یعنی اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے تو تب اس کو اس کا کیا عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کر کے نہیں جاتا، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر کے جاتا، اس کو بتاتا نہیں ہے کہ جناب یہ رسم و رواج چھوڑو، آپ سنت پر عمل کرنا ہے، آپ نے کہنا یہ چیزیں نہیں کرنی۔ تو ان دو چیزوں کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے، ورنہ اگر ایک نیک بندہ فوت ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی بندہ آ کے روتا ہے تو وہ رونے والے کوئی گناہ ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی ہے نا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
قیامت والے دن، ہر جان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ لیکن اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو سمجھا رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یا تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے تب عذاب ملے گا، یا کیا نام ہے وہ اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت نہیں کر کے گیا۔ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آگاہ نہیں کیا، کسی عالم دین کے پاس نہیں بٹھایا، اپنی اولاد کی دینی تعلیم نہیں دی۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب دینی تعلیم نہ ہو، یہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ کس وجہ سے؟ دین سے دوری کی وجہ سے، دینی تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے بگاڑ۔ اگر دین بندے کے پاس ہو تو دین بندے کی حفاظت کرتا ہے، بندے کی جان کی، بندے کے مال کی، بندے کے دین کی، بندے کی جان کی، ہر چیز سے حفاظت جو ہے دین کرتا ہے اگر دین بندے کے پاس ہو۔ لیکن اگر دین نہ ہو تو بندے کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اس کو یہ نہیں پتہ یہ چیز حرام ہے، تو وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کہی جا رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو عورت مصیبت کے وقت زور زور سے بین کرتی ہے، جو عورت مصیبت کے وقت بال منڈواتی ہے، اور جو عورت مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑتی ہے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔